شہید کربلا، نواس رسول، جگر گوشے بطول، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احوال و سوانح، مختصر تعارف و خدمات۔ پارٹ نمبر 4، واقعہ کربلا، معرکہ کربلا کے شرکاء۔ 40 پیادہ، 23 سوار، 21 افراد اہل بیت: عمر بن خالد، عبد الرحمن بن عرب، وقاص بن مالک، کنانہ بن عتیق، قیس بن ربیعی، عمار بن ابی الاسلام، سعود بن حجاج، زہیر بن حسان، عبداللہ بن عمر، وہب بن عبد، مسلم بن عولجہ، شبیر بن عمر، محمد بن حنظلہ، قاسم بن حبیب، یزید بن مثبت، حبیب بن مطاہر۔ مختصر واقعہ کربلا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جب یزید مسند اقتدار پر متمکن ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک نیتی اور دیانتداری سے بیعت سے انکار کیا۔ اسی اثناء میں شیعان کوفہ سے سلیمان بن خزائی نے کوفہ کی میٹنگ میں کہا، تم ان کے اور ان کے بزرگوار کے شیعہ ہو، اگر تم ان کی بیعت کر سکو گے تو ان کو عریضہ لکھ کر بلا لو۔ پھر ایک عریضہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا، یہاں تک کہ 600 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور متعدد قاصد حضرت کے پاس جمع ہو گئے، اور آخر تک 12,000 خطوط کوفہ سے یہاں پہنچے۔ ان خطوط کے جواب میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو جواب لکھا، میں تمہارے پاس مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اگر مسلم مجھے لکھیں تو میں بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 18,000 کوفی شیعوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اچانک دوسرے روز ہزاروں آدمیوں نے منہ پھیر لیا اور شام تک صرف 30 اور پھر 10 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے۔ چند دنوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، عبداللہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسردگی میں فرمایا، ہمارے شیعوں نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ امام زین العابدین سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باصرار کہا کہ اہل کوفہ بے وفا ہیں، ان کے پاس نہ جائیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ ترک نہ فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو 30,000 عراقیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن دوسرے ہی روز بیعت کرنے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کھینچی، اور ہنوز بیعت ان کی گردنوں میں تھی کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق جانے والے راستے کربلا کے مقام پر 10 محرم کو نہایت بے دردی اور مظلومیت کے ساتھ ذبح کر دیا، اور اسلامی تاریخ کے اوراق پر یہ عظیم حادثہ ثبت ہو گیا۔ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شناخت۔ معرکہ کربلا کے مشہور شہداء میں جو خاندان نبوت کے دیگر افراد اس معرکے کے مرکزی کردار تھے، ان میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کی چند اقتباسات آپ نے اوپر ملاحظہ کیے۔ ذیل میں دیگر مدعیان کے بیانات کے چند اقتباس ملاحظہ ہوں۔ اگر ناظرین بغور ان کا مطالعہ کریں گے تو واضح طور پر قاتلین کی شناخت ہو جائے گی۔ حضرت زین العابدین کا بیان، ہیہات ہیہات، اے غدارو مکارو، تمہاری مرادیں پوری نہ ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے بھی فریب دو جیسے تم نے میرے باپ دادا کو اس سے قبل فریب دیا۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان، جب کربلا سے روانہ ہو کر اسیران اہل بیت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں داخل ہوئے تو کوفہ کی عورتوں اور مردوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رونے پیٹنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل کوفہ، کس وجہ سے تم روتے ہو؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھیں گے تم نے میری اولاد اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم ہم پر گریہ نالہ کرتے ہو، حالانکہ تم نے خود ہی ہم کو قتل کیا ہے۔ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، اے اہل کوفہ، تم نے ہم کو قتل کرنا حلال جانا، ہمارے مال کو لوٹا
تمہاری تلواروں سے اہل بیت کا خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، جب کوفی عورتیں اہل بیت پر رونے لگی تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمل سے آواز دی، اے زنانان کوفہ، تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، پھر تم کیوں روتی ہو؟ معرکہ کربلا میں شہید ہونے والے خاندان نبوت کے افراد: سعد غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبداللہ بن مسلم، محمد بن عبداللہ، عون بن عبداللہ، ابو بکر بن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اکبر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اصغر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن حسن، محمد بن سعد۔